باواد بلند صلوات۔ عبادتوں میں عبادت حسین والوں کی، شہادتوں میں شہادت حسین والوں کی، محبتوں میں محبت حسین والوں کی، بچھا کے فرش عزا فخر ہے مجھے ممتاز، عقیدتوں میں عقیدت حسین والوں کی۔ ڈی ڈی اردو کی جانب سے عزاداران امام مظلوم کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے۔ آئیے میں دعوت دے رہا ہوں سوز خوانی کے لیے جناب مسرور مہدی صاحب کو کہ وہ اپنے ہمنوا کے ساتھ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ جب کہ چلے باد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا رکا بے توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے کیوں ہوا ایک شہزادہ نبی زادہ چھری سے بچ گیا کرتے ہیں جس کے وزن میں مومنی دم بے فدا عشرۂ ماہ محرم کا قیامت روز تھا رحمت للعالمین کا
قتل دل جانی ہوا، بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال قربانی ہوا۔ عید کا دن حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی دریا میں ہے کس لیے یہ سمایا پانی گر ابر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیرت میں ہوں کیوں جب ظہور تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، جب ظہور
تک حسین جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، ہائے اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، سر فدا کر کے شریک کے شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امان سے ادا ہوتا ہوں، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، لقد اصغر ہوں میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو قتل سپاہ شبیر، یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا روح فدا جاں بھی فدا گھر بھی نثار، علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی نثار، تجھ پہ باقر بے فدا عابد مزتر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ وہ کلیجے پدھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیاسے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نظر آئے داور، تو نے دولت جو مجھ خاک نشین کو سونپی، وہ امانت تیری بندے نے زمین کو سونپی، جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ تو ہے شاہ، تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا، اے بار خدا
ہیں برابر تیری سرکار میں سب شاہ و گدا عاشق جاں باز ہے البتہ سوا خاطر عاشق جاں باز ہے البتہ سوا اے خوشحال ہوا مجھ سے تیرا حق ادا حلق پر تیغ رہے سینے پر جلاد رہے لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی سر میرا کٹ کے یقین ہے صبح کوفہ آ جائے پھر یہ محتاج بھلا نظر تیری کیا لائے تیر اصغر کو مگر ہاتھوں پہ جو کھلوائے درجۂ صبر جو باقی ہے وہ سب ہاتھ آئے درجۂ صبر جو باقی ہے وہ سب ہاتھ آئے پیشکش لاشائے اصغر کو بھلا لائے حسین ہاتھ خالی تیرے دربار میں کیا آئے حسین جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہی شبیر جب ہوئی ظہر طلع آج کی یہ مجازی مجلس دوردرشن نے اہتمام کیا ہے کیونکہ کووڈ کے بحران کے چلتے جس طرح مجالس ہوتی تھیں وہ ممکن نہیں ہو سکی میں دوردرشن کو اور بھائی مختار عباس نقوی وزیر اقلیتی بہبود کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دوردرشن کے مادھیم سے ان مجالس کا انتظام کر کے یہ موقع دیا کہ ہم شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کو اپنا خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں لیکن کربلا ایک ایسا موضوع ہے جس پر لگ بھگ سبھی فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، ان مظالم کو یاد کرتے ہیں جو اس وقت کی حکومت نے امام اور اہل بیت اور ان کے ساتھیوں پر ان کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کی بات ہے کہ کربلا کو یاد کرنے والوں میں صرف ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اس میں جو انسانی درد اور کرب ہے اس نے مذاہب سے اوپر اٹھ کر ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لکھنؤ کے ایک بہت مشہور شاعر نے کربلا کے اوپر امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ یہ مسلم شاعر نہیں تھے۔ اور میرا تعلق بہرائچ ضلع سے ہے، وہاں مجھے جو سب سے اچھا نوحہ لگتا تھا وہ دیہات کی
हिंदू महिलाएं जुलूस में चलती थीं और अपने सीने पे हाथ मार के कहती थीं, आज भी कहती हैं, हमरे इमाम हुसैन प्यासे मार दिए, हाय राम हम का करी। तो अब अगर हम गौर करें तो ये जो दर्द करबला से पैदा होता है, इस दर्द ने तमाम लोगों को, इंसानों को उस दर्द के रिश्ते में बांध दिया है, और वो बगैर इम्तियाज, मजहब व मिल्लत, बिरादरी, ज़ात इकट्ठे होकर करबला को याद करते हैं, क्योंकि असल में हम इस तरह देख सकते हैं कि वो लोग दर हकीकत खुशकिस्मत हैं जिनके तारीखी सरमाए में कोई ऐसी शख्सियत हो जिसका जिक्र करने पर आंखों में आंसू आ जाएं, जो अपने आप में कुर्बानी की मिसाल हो, त्याग की मिसाल हो। और करबला उस अजीम तरीन कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है, इसलिए कि जब आंख में आंसू आते हैं तो वो इस बात का सबूत है कि इंसान का दिल, उसके अंदर नरमी है, उसके अंदर नज़ाकत है, और दिल, और अगर रकीकुल कल्बी होगी, दिल नरम होगा, तो इसका मतलब है हसासियत है, संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है। और अगर हसासियत है तो फिर उस इंसान के दिल में रहम का जज्बा होगा, कंपैशन होगा, करुणा होगा। और ये कंपैशन, करुणा और रहम, ये इंसान, आप किसी भी परंपरा का अध्ययन कीजिए, ये सबसे आला, ये आला तरीन इंसानी सिफ्त है, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एट्रीब्यूट। खुद अल्लाह को जिन नामों से जाना जाता है, उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो नाम हैं, रहमान और रहीम। इन दोनों का मतलब एक ही है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जिसका मतलब है कि जहां इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोच सके, जहां इंसान किसी दूसरे के पैर पर अपना पैर न रखे, जहां इंसान किसी की हक तलफी ना करे, जहां इंसान किसी के ऊपर जुल्म न करे। तो ये बात अपने आप में इंसानों को जोड़ने वाली बात है। और शायद यही वजह है कि मौलाना रूम ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मौलाना रूम ने ये शेर करबला को जहन में रख के कहा है। उन्होंने कहा, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम्हें हमने भेजा है इंसानों को इकट्ठा करने के लिए, इंसानों को बांटने के लिए नहीं। और जो चीज इंसानों को सबसे ज्यादा इकट्ठा करती है वो दर्द और गम का रिश्ता होता है। हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी अनजान शख्स के, मुमकिन नहीं है कि उसकी हर खुशी में शरीक हो जाएं,
لیکن اگر انجان شخص بھی ہے اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے وہ نظر آتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ تو کربلا ایسا ہی ایک رشتہ ہے جو انسانوں کو ایک لڑی میں پرونے کا کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کربلا اپنے آپ میں کیا ہے؟ کربلا، اس کہانی کو اگر آپ پڑھیے تو کربلا انسانی آزادی، جو کسی بھی انسان کا پیدائشی حق ہے، جنم سدھ ادھیکار ہے، اور اس کے اور طاقت، جبر، کمپلشن کے ذریعے اس کی آزادی کو ختم کر کے اس کے اوپر اپنی سیاسی رائے تھوپنا، اس کے بیچ کشمکش کی کہانی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب سماج تھا، عرب سوسائٹی تھی، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جہاں پر کہاوت یہ تھی کہ اگر بستر پہ لیٹ کر موت آئے تو یہ ذلت کی موت ہے، اور جہاں ایک لمبی لڑائیاں تھیں، خون خرابے تھے قبیلوں کے بیچ میں، افراد کے بیچ میں، وہ لڑائیاں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اسی لیے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، پیریڈ آف اگنورینس۔ اسلام کے آنے کے بعد جو سماج بنایا گیا، اس میں انسان کی عزت، انسان کی آزادی، انسان کی رائے کا احترام، انسانی خون کی حرمت، کسی انسان کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اور سب سے بڑھ کر دین کے معاملے میں، ضمیر کے معاملے میں، کانشنس کے معاملے میں، انتہکرن کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن عرب کی بات نہیں ہے اکیلے، بلکہ پوری دنیا میں ہم کہیں کی بھی تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ طاقتیں جو انسانی آزادی کا احترام کرتی ہیں، سمان کرتی ہیں، اور وہ طاقتیں جو دوسروں کا استحصال اور شوشن کرتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک ایک نہ ختم ہونے والا سنگھرش ہے، لڑائی ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، موسیٰ و فرعون وہ شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ یعنی موسیٰ اور فرعون، موزز اینڈ فیرو، شبیر اور یزید، انہوں نے دنیا میں چلنے والے اس مقابلہ آرائی کو، جو سچائی سے مراد ہے، جو انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، انسانی آزادی کے لیے سمان ہے، اور جو دوسروں کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا استحصال کرنا چاہتے ہیں،
ان کا شوشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے بیچ ہونے والے لگاتار مقابلے کو انہوں نے نام دیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور فرعون کے بیچ کی مقابلہ آرائی، جیسے شبیر یعنی امام حسین اور یزید کے بیچ کی مقابلہ آرائی، اور وہ کہتے ہیں کہ قوت شبیری سے سچائی قائم رہتی ہے، انسانی حقوق قائم رہتے ہیں، اور یزید کی جو طاقت ہے اس کو آخر شرمندگی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ساری قوت شبیری کیا ہے؟ غور کیجئے، امام حسین تو جنگ کے میدان میں، جنگ پہلی بات تو وہ جنگ نہیں تھی، جنگ اگر کوئی انسان لڑنے کے لیے جاتا ہے، جنگ تو چھوڑیے معمولی لڑائی بھی ہو تو وہ اپنے گھر کی خواتین کو، عورتوں کو، مہیلاؤں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ تو یہ جنگ نہیں تھی، یہ فوجوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، یہ مقابلہ تھا ایک شخص جس کو طاقت کی بنیاد پر حکومت کی باگڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور وہ اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری سمجھتا تھا کہ امام حسین اس کی حکومت کو جائز، ویلڈ، کریڈیبل تسلیم کریں۔ اگر امام حسین اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتے تو وہ کیول اس بادشاہ کو سویکار کرنا نہیں تھا، اس ظلم اور زیادتی کو، انسانی حقوق کی پامالی کو، آزادوں کو غلام بنائے جانے کا سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا اس کو قبول کرنا تھا۔ اس لیے امام حسین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کیسے قبول کرتے؟ وہ مولا علی کے بیٹے تھے۔ مولا علی کا مشہور قول ہے کہ ظلم کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے ظالم کی بھی ضرورت ہے، اور جو اس ظلم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اس کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ظلم کو آپ قبول کر کے اس کو قانونی جامہ نہیں پہنا سکتے تھے، جائز نہیں ٹھہرا سکتے تھے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اسلامی تعلیمات ہیں وہاں پہ تو اس قدر بہت ہی زور دے کر کہا گیا ہے۔ میں 2 قرآن حکیم کی آیتوں کو ریفر کر رہا ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور یہ صرف 2 آیتیں نہیں ہیں، یہ تو سورہ یونس کی آیتیں، ایسی آیتیں بھری ہوئی ہیں قرآن میں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے اگر تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک ہی دین پر اکٹھا کر دیتا، سب ایک ہی ریلیجن کے ماننے والے ہوتے، تو کیا تم لوگوں پر زور زبردستی کرو گے کہ وہ اس چیز پہ ایمان لائیں جو تم مانتے ہو؟ یعنی قرآن کے مطابق کسی شخص کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس کے کانشنس کے، ضمیر کے معاملات پر۔ دین کے معاملے میں مکمل آزادی ہے، اور دین صرف عبادت کرنے کا طریقہ
طریقے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کانشینس سے متعلق کوئی بھی بات ہو جسے معافی ضمیر کہتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور کہا کہ ایمان تو وہ لائے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کے اوپر افسوس۔ تو یہاں پر یہ کوئی بہت زیادہ کوئی الجھاؤ والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، وہ جب لوگوں سے اپنی بیعت لیتا ہے تو اس بیعت میں یہ بھی شامل ہے کہ حکمراں کو یہ حق ہوگا کہ وہ چاہے ہمیں آزاد رکھے اور چاہے ہمیں غلام بنا کر فروخت کر دے۔ انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ غلامی دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، وہ مذاہب کے ذریعے آئے ہوں انقلاب، سیاست کے ذریعے آئے ہوں انقلاب، ان انقلابوں نے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسانوں کو غلام بنانا یہ تو اپنے آپ میں ناقابل قبول بات ہے۔ تو امام حسین اور یزید کے بیچ میں جو کشمکش ہے وہ اقتدار کی کشمکش نہیں، وہ جو حکومت بنانے کی خواہش رکھنے والوں کے بیچ میں کشمکش ہوتی ہے وہ کشمکش نہیں، بلکہ ایک ظالم حکمراں اپنی حکومت کا جواز پیدا کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو جائز ٹھہرانے کے لیے، اپنی جو قانونی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے، وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ امام حسین کا بیعت کرنا ضروری ہے، اور امام حسین یہ جانتے تھے کہ یہ بیعت بادشاہ کی بیعت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ظلم کو قبول کرنے کا اور بڑھاوا دینے کا کام ہوگا، یہ انسانی حقوق کی پامالی کا کام ہوگا۔ اس لیے انہوں نے پہلے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے، پھر 4 مہینے مکے میں رہے، وہاں سے پھر وہ ٹھیک حج کے دنوں میں نکل کے کربلا کے میدان میں آئے۔ حج کے دنوں میں وہ کربلا کے میدان میں آنے کے لیے اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ انہیں یہ خبریں مل چکی تھیں کہ یزید نے اپنے فوجیوں کو حاجیوں کے بھیس میں مکہ بھیجا ہے، اور مکہ سینکچری ہے، حرم ہے، وہاں پر انسانی جان لینا تو بہت بڑی بات ہے، گھاس کا پیڑ کا پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ اور امام حسین کو یہ لگتا تھا کہ یہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو یہ میرا خون بہائیں گے، اور میں جو مکے کی حرمت ہے کہ وہاں خون نہیں بہنا چاہیے، وہاں تو پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا، وہ چاہتے تھے کہ میرے خون سے یہ حرمت ضائع نہ ہو، اس لیے وہ مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف چل دیے، جہاں انہیں کربلا کے مقام پر روک لیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ جو اگر ہم وہ مظالم اور مصائب کی داستان پڑھیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ شاید پتھر دل بھی، کیونکہ پتھروں سے بھی چشمے بہتے ہیں پانی کے، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات کہہ دینا، کہنے میں
کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اردو کے شاعر نے کہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ سن 61 میں ہونے والی شہادت، یہ صرف ایک اکیلے یزید کی جو حکومت کرنے کی مطلق العنانیت کی جو کوششیں تھیں، صرف اس کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے ایک ماحول کافی زمانے سے پیدا کیا جا رہا تھا، اور یزید کو تو نامزد کیا گیا امیر معاویہ کے ذریعے حکومت کے لیے، تو پھر جس کو نامزد کیا گیا ہو اس کو تو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی بھی ظلم کرنا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اور یہاں پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن حکیم کی ایک آیت کا ریفرنس دوں، بلکہ آیت کا بھی ایک حصہ ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ذریعے یہ آیت آئی ہم تک، جس میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ یہ جو کار نبوت ہے، یہ جو دین کی تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم ہے، تہذیب کی تعلیم ہے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کوئی مالی فائدہ نہیں چاہیے، میرا تم سے صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ جنہیں میں پیار کرتا ہوں، جن کو میں محبوب رکھتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرنا، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ بلکہ پھر کسی شاعر نے کہا کہ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں سدا پڑھتے رہے صلی اللہ، جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اس پیغام کے محافظ ہیں، انہوں نے بے دردی کے ساتھ نہایت ظالمانہ طریقے سے، چونکہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، کل 72 لوگ تھے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور سادھو ہیں مراری باپو، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ کربلا میں یہ 72 انسان نہیں تھے، یہ بہتر انسان تھے۔ تو انہوں نے ایک خاندان کے لوگ تھے اور کچھ ان کے ساتھی تھے، ایک بیمار امام زین العابدین کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، ان سب کی گردنوں پہ تلوار چلائی گئی، اور صرف مردوں کو ہی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ امام حسین سب سے آخر میں امام حسین کو شہید کر دینے کے بعد شام کو ان خیموں میں جہاں پر اہل بیت کی عورتیں خواتین تھیں، ان خیموں کو آگے لگائی گئیں، ان کا سامان لوٹا گیا، اور حد یہ ہوئی کہ ان کے کانوں سے بالیاں تک چھینی گئیں۔ تو یہ تو خیر
ایک ظلم کے وہ مظالم ہیں جن کو سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے جس سے ہم آج اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ سوامی وویکانند نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سوامی وویکانند نے کہا، انسانیت کا امام بننے کا حق اس کو حاصل ہے جو اپنے اصولوں کی خاطر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار۔ اور اسی سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا، جنہوں نے بہت لمبا زمانہ ساؤتھ افریقہ کی جیلوں میں گزارا، انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ جیل میں 20 سال گزارنے کے بعد ایک رات میں اتنا زیادہ میری ہمت ٹوٹ گئی کہ میں نے اس رات طے کیا کہ میں اگلے دن حکومت کی ساری شرطوں کو مان کر جیل سے رہائی حاصل کر لوں گا۔ لیکن پھر میں نے جو کتاب میں نے کربلا کے اوپر پڑھی تھی، وہ کتاب میرے برابر میں رکھی تھی، میں نے اس کتاب پہ نظر ڈالی اور مجھے دماغ میں پھر یہ بات آئی کہ امام حسین نے ایک ظالم بادشاہ کی بہت بڑی فوج بغیر کسی ساز و سامان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف جو اخلاقی قوت تھی، جسے ہم ہندوستان میں ہم اسے آتم بل بھی کہتے ہیں، ہم اسے نیتک بل بھی کہتے ہیں، اس کے سہارے انہوں نے اس وقت کی بڑی حکومت کے ظلم کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو صرف جیل میں ہوں، اور میں نے اپنے اس فیصلے کو بدل دیا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ نیلسن منڈیلا نے حکومت نہیں بدلی، نیلسن منڈیلا نے دنیا میں ایک سوچ کو ختم کر دیا جو انسانوں کے رنگ کی بنیاد پر ان کے ساتھ بھید بھاؤ کرتی تھی۔ ہم بھی کربلا سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مہاتما گاندھی نے کہا ہے، یہ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، اخلاقی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، نیتک بل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہم ان مجالس سے مجالس کے ذریعے امام حسین اور ان کے مشن کو، ان کے اصولوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں گے، اور پھر ہم اپنے اندر وہ اخلاقی قوت پیدا کر سکیں گے جس سے ہم کسی بھی ظلم زیادتی کا مقابلہ کر سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔ آئیے اب میں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام مولانا سید رئیس جارچوی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد
قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ قرآن مجید سورہ آراف کی 156ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یقیناً ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے امیدوار ہیں اور تیری طرف لو لگائے ہوئے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ مَنْ أَشَاءُ، تو اس نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا کہ بے شک میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، ورحمتی اور میری رحمت پھیلی ہوئی ہے، محیط ہے ہر چیز کے اوپر۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان تقوی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے اس رحمت کو مخصوص کر دوں گا اور اس رحمت کو لکھ دوں گا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ قدرت نے، اللہ نے ایک بیان اور جاری فرمایا، وہ لوگ ہیں کہ الذین، وہ لوگ ہیں کہ ہم بے آیاتنا یؤمنون، کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس آج مجلس عاشور ہے، اور مجلس عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ۔ عزیزان گرامی، یہ عجیب مرحلہ ہے اور عجیب کہ قدرت نے یہ بیان جاری فرمایا کہ میں لکھ دوں گا اس رحمت کو صاحبان تقوی کے لیے، اہل تقوی کے لیے، متقین افراد کے لیے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یقیناً میں اس نیکی کو لکھ دوں گا صاحبان تقوی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ آج کی ہماری اس تقریر کا موضوع ہے حسنہ۔ حسنہ کے معنی ہے نیکی۔ میں نیکی کو لکھ دوں، حسنہ کے معنی نیکی ہوتے ہیں۔ تمام علماء نے جہاں بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں گے وہاں آپ کو یہی ملے گا کہ حسنہ کے معنی نیکی لکھے ہیں، اور سب نے حسنہ کے معنی نیکی کیے ہیں۔ کس طرح سے وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے۔ اللہ نے آواز دی کہ میں اس کو یقیناً لکھوں گا، لیکن یہ میری رحمت صاحبان تقوی سے مخصوص ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ حسنہ نیکی کو کہتے ہیں۔ حسنہ وہ کام جو نیک ہو، حسنہ اس کام کو کہتے ہیں جو نیک ہو۔ اور یاد رہے کہ قدرت نیکی کو کبھی کسی کی ضائع نہیں کرتی۔ اللہ کسی کو نیکی کو برباد نہیں کرتا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ نیکی پتھروں میں بھی کی جائے، چٹانوں میں کی جائے، تو اس نیکی کو خدا ظاہر کر دیتا ہے، کبھی کسی نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پروردگار ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پروردگار کسی
کسی بندے پر کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے یُضَاعِفُهَا تو اللہ اس نیکی کو اضافہ کر دیتا ہے, اسے بڑھا دیتا ہے, اس نیکی کو اضافہ کرتا ہے, اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے. کس طرح سے؟ آپ پھر اس آیت پر غور کریں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, پروردگار ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ عدل کا مرکز ہے. اللہ کے یہاں ظلم کا تصور نہیں ہے. ظلم انسانی فطرت کا خاصہ ہو سکتا ہے مگر اللہ کے یہاں کوئی ظلم نہیں پایا جاتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفُهَا اور اگر ایک ذرہ برابر بھی کہیں پہ نیکی پائی جاتی ہے تو اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے, اللہ اس نیکی کو آگے بڑھا دیتا ہے, اس میں اضافہ کر دیتا ہے. پروردگار اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اور وہ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اور نیکی کرنے والے کو پروردگار اپنی جانب سے اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عطا کرتا ہے, بہترین اجر دیتا ہے, اپنی طرف سے اجر دیتا ہے, اپنے یہاں سے اجر عطا کرتا ہے. اللہ بہترین اجر عطا کرتا ہے, اپنی خاص بارگاہ سے دیتا ہے, اپنی رحمت سے اجر دیتا ہے, اپنی عطا سے اجر دیتا ہے. تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا, اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے, تھوڑی سی بھی نیکی ہے, تو پروردگار اس کو بڑھا دیتا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 40, اور قرآن کا یہ چوتھا پارہ ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے, اور یہ چوتھی قرآن کا 5واں پارہ اور چوتھی صورت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ, پروردگار اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہوتی ہے یضاعفها, پروردگار اس نیکی کو اضافہ کر دیتا ہے. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اور اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عطا کرتا ہے, بہترین بدلہ دیتا ہے, عظیم بدلہ دیتا ہے. یہ پروردگار کا اعلان ہے. پروردگار کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. جیسا جس کا عمل ہوتا ہے پروردگار ویسا ہی بدلہ دیتا ہے, اور اگر عمل چھوٹا ہوتا ہے تو اس عمل کو معبود بڑھا دیتا ہے, اس عمل میں اضافہ کر دیتا ہے, اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ معبود کا نظام ہے. چنانچہ سورہ لقمان میں ایک منزل پر معبود نے ارشاد فرمایا کہ اس منزل بھی عجیب ہے. یا بنیا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب لقمان کہہ رہے ہیں. حضرت لقمان, حکیم لقمان کا نام کون ہے جو نہیں جانتا؟ ہر ایک کی زبان پہ حکیم لقمان کا نام ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حکمت کی موتیوں کو لٹانے والے تھے. جناب حکیم لقمان کو سبھی جانتے ہیں, سب کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو جناب لقمان سے واقف نہ ہو. قرآن انہی جناب لقمان کا ایک قول اپنے سینے میں نقل کرتا ہے اور آواز دیتا ہے. یا بنیا, جناب لقمان کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے لال, اے میرے بیٹے, انہا ان تکو حسنتن, پروردگار ارشاد فرماتا ہے, جناب لقمان کہتے ہیں اے بیٹا اگر ایک نیکی ہوتی ہے مثقال حبۃ من خردل, صرف اتنی سی کہ ایک رائی کے برابر بھی اگر کسی کے یہاں نیکی ہوتی ہے تو پروردگار اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان تکو اگر کوئی مثقال حبۃ, اگر کوئی رائی کے برابر بھی, ذرہ برابر بھی, رائی کے برابر بھی کوئی نیکی ہوتی ہے تو پروردگار اس نیکی کو ظاہر کرتا ہے. کہاں سے ظاہر کرتا ہے؟ فَتَّكُنْ فِي صَخْرَةٍ, اگر یہ کسی پتھر کی چٹان میں ہو, او فی السماوات, یا آسمان میں ہو, او فی الارض, یا زمینوں کی وسعتوں میں ہو, زمین کی تہوں میں ہو, یات بہ اللہ
ہو اللہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ نیکی اگر پہاڑ کی چٹانوں میں کی جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، نیکی آسمان کی بلندی میں کی جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، نیکی زمین کی تہوں میں اگر کی جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی نیکی کو برباد نہیں کرتا، بلکہ اس نے کہا ہے لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے محسنین کے اجر کو۔ اجر کی بات الگ ہے، وہ تو نیکی ہی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی مثال کربلا سے بڑھ کے کہیں نہیں مل سکتی، کربلا سے بہتر مثال کہیں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد کی قربانی دی، کس کے لیے؟ دین بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے جوان بیٹے کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، سب کو امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ کس پر قربان کیا؟ اللہ پر قربان کیا۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں فاطمہ کا لال حسین ابن علی ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کے چلے تھے، ایک چھوٹا سا لشکر لائے تھے، اس کو لشکر بھی کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ 72 ساتھی امام حسین علیہ السلام کے تھے کہ جنہیں امام حسین لے کے آئے تھے۔ یہ 72 ساتھی یہ کوئی بڑا لشکر نہیں ہو سکتے۔ حسین ایک چھوٹے سے خانوادے کو لے کے آئے، اپنے عزیزوں کو لے کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئے، اور اپنے دوستوں کو لے کے آئے۔ کہاں؟ کربلا میں لے کے آئے، اور کربلا میں اس وقت کی بہت بڑی طاقت سے حسین ٹکرا رہے ہیں۔ کون؟ یزید، کہ جس کی حکومت کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑے دائرے کو، بہت بڑی حکومت کا مالک ہے یزید، تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور آواز دی کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کربلا کے میدان میں آئے، اور وہ کربلا کی جنگ آپ ادھر دیکھیں، ادھر 72 ساتھی ہیں، حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی ہیں۔ 72 ساتھیوں میں کوئی حبیب ابن مظاہر جو بہت بوڑھے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک 32 برس کا جوان بھائی ہے، 32 برس کا جوان بھائی، اس بھائی سے زیادہ جوان کوئی نہیں ہے، اور ایک 6 مہینے کا بچہ جس کا نام تاریخ نے علی اصغر لکھا ہے۔ حسین ان سب کو لے کے آئے ہیں، حسین کسی اور کو نہیں لے کے آئے، اپنے خاندان کو لے کے آئے، کچھ اپنے ساتھ دوستوں کو لے کے آئے، حسین اپنے ساتھ کچھ عزیزوں کو لے کے آئے ہیں، اور کوئی خاندان کا بہت بڑا لشکر نہیں ہے۔ حسین میدان کربلا میں اترے، فاطمہ کا لال میدان کربلا میں یہ کہہ کے اترا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر قیام دین محمد، اگر دین محمد کا قیام ہونا اور دین محمد کا باقی رہنا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے، فیا سیوف خزینی، تو تلواروں آؤ حسین کو لے لو۔ حسین کربلا کے میدان میں اترے۔ 2 محرم کو حسین علیہ السلام کا قافلہ میدان کربلا میں اترا۔ 2 محرم کو حسین کربلا میں اترے۔ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ 4 محرم کو گھاٹ کے پہرے داروں نے، نہر کے پہرے داروں نے امام حسین کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ عزاداروں 7 محرم کو فاطمہ کے لال کے خیمے میں پانی بند ہو گیا۔ بند نہیں، 4 کو بند ہوا ہے اور 7 کو پانی ختم ہو گیا۔ پانی کی ایک بوند نہیں۔ حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے جو پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ حسین کے 11 اور 12 برس کے عزیز رشتہ دار ہیں کہ جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حسین کی بچی سکینہ ہے جو 4 برس کی ہے اور پانی کے لیے ترس رہی ہے اور تڑپ رہی ہے۔ ارے فاطمہ کا لال کیسے پانی پلائے؟ حسین علیہ السلام نے 7 محرم گزری، 8 محرم گزری، اور 9 محرم جب آئی ہے تو تاریخ کے بیان کے مطابق حسین علیہ السلام 9 محرم کو حسین چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ لشکر ہے، آدھا ہیں، دشمن ہیں، حسین دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ 9 محرم کی رات آئی، فاطمہ کے لال نے عبادت میں بسر کی۔ ادھر دوسرا لشکر، یزیدی لشکر، تلواروں کو سیکل کر رہا تھا، نیزوں کو تان رہا تھا، تیروں کو آزما کے دیکھ رہا تھا، اور حسین سجدوں پہ سجدے کر رہے تھے
اور سجدہ کرتے ہوئے آواز دے رہے تھے، پروردگار اے معبود، حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ عزادارو 9 محرم گزری، 9 محرم کی رات گزری، شب عاشور گزری، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے لال آج تم اذان دو۔ علی اکبر، جوان علی اکبر 18 برس کا بیٹا ہے حسین کا، آواز دیتے ہیں، اے میرے لال۔ امام نے فرمایا، اے میرے لال اب تم اذان کہو۔ علی اکبر اذان کے لیے گلدستے پہ پہنچے۔ میں عرض کروں مولا حسین، اے آقا آج تک جو اذان کہتا چلا آیا تھا وہ اذان کہہ دے گا، یا اصحاب میں اتنے لوگ ہیں وہ اذان کہہ دیں گے، علی اکبر سے اذان کیوں کہلا رہے ہیں؟ حسین آواز دیں گے نہیں، ارے آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے، اور آج کا دن بڑے پیغام کا دن ہے، تاکہ پیغام پہنچے۔ ارے میرا لال صبح عاشورہ علی اکبر اذان دے گا، یہ اذان قیامت تک کے لیے یادگار رہنا چاہیے۔ اذان ایسی ہو جائے کہ ایک پیغام بن جائے، اے بیٹا علی اکبر تم اذان دو، آج کا تمہارا اذان دینا پیغام بن جائے گا کہ جب بھی کوئی نوجوان سویا ہوا ہوگا صبح کے وقت میں اور اس کے کان میں آواز آئے گی تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے مؤذن بلا رہا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ حسین کا بیٹا علی اکبر مجھے نماز صبح کے لیے آواز دے رہا ہے، اے میرے لال اذان دو۔ علی اکبر نے اذان دی، ادھر اللہ اکبر کی آواز گونجی، ادھر ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار میرے لال کی خیر ہو، پروردگار میرے بچے کو خیریت سے رکھنا، اے پروردگار آج حسین اکیلا رہ گیا ہے، پروردگار آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ماں نے دعا کی، پھوپھی نے دعا کی، عزادارو صبح کی نماز ہوئی، اور جیسے ہی نماز پہ حسین مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر یزید سے پہلا تیر چلا، اور عمر سعد نے یہ پہلا تیر چلاتے ہوئے یہ کہہ کے تیر چلایا، اے لوگوں گواہ رہنا، اپنی فوج کو گواہ کیا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، اور ادھر عمر سعد نے تیر چلایا۔ عمر سعد کے تیر کے ساتھ ایک تیروں کی بوچھار تھی جو حسین کے لشکر کی طرف آئی، اور تاریخ یہاں پر منظر لکھتی ہے کہ 30 سے 34 آدمی حسین علیہ السلام کے وہیں پر شہید ہو گئے، تیر کھا کھا کے شہید ہو گئے، اور جب تیر کھا کے شہید ہوئے تو حسین علیہ السلام مصلی سے اٹھے، ایک ایک کے سراہنے گئے، تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور تڑپتے ہوئے ساتھیوں کو دیکھا، اور آواز دی، حسین تمہارے سے ملحق ہونے والا ہے، حسین بھی تم سے ملنے والا ہے، اے جانے والو اب کوئی بہت دیر نہیں ہے، حسین بھی تم سے ملنے والا ہے۔ عزادارو تیروں کے چلنے کی آواز، تیروں کے چلنے کا پیغام زینب کو مل گیا خیمے کے اندر۔ زینب تڑپی اور تڑپ کے کہا، ماں جائے کیا ہو گیا؟ بہن جنگ کا آغاز ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ 30 سے 34 آدمی تو وہیں پہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد تاریخ نے لکھا ایک ایک کر کے حسین علیہ السلام نے اجازت دی، کبھی حبیب گئے، کبھی زہیر گئے، اور کبھی حریزیجہ گئے، کبھی بھانجے آئے اون محمد، اور اون محمد نے آ کے کہا، اے مامو اب ہمیں مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا، خدا حافظ و ناصر، آنسو بہاتے ہوئے فاطمہ کا لال رخصت کر رہا ہے، اپنے کچھ بھانجوں کو رخصت کر رہا ہے، اور اس کے بعد جناب قاسم کی منزل آئی۔ جناب قاسم نے آگے بڑھ کے کہا، چچا اب ہم کو بھی اجازت دیجئے مقتل کی، تو چچا نے کلیجے سے لگا کے کہا، میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں، میں تجھے کس طرح سے مقتل میں جانے دوں؟ الغرض قاسم کو حسین علیہ السلام نے مقتل کی اجازت دی، اور جس طرح قاسم کا لاشا آیا ہے، تاریخ میں ایسا لاشا کسی کا نہیں آیا۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ قاسم کی لاش زندہ پامال ہو گئی، یہی وہ تنہا شہید ہے قاسم کہ جو پامال ہوا ہے، زندہ پامال ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، اور جب گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے سینے پر پڑی تو آواز دی، چچا آپ کے آنے سے پہلے ہی میرا لاشا پامال ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے رخصت کر رہے ہیں، جانے والے مقتل میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ کا لال بے کسی میں لاشوں کو اٹھا رہا ہے، کبھی ایک کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے کی لاش اٹھاتا ہے، اور آنے کے بعد اب تاریخ
تاریخ کہتی ہے کہ عباس دلاور نے آ کے کہا آقا خدا حافظ و ناصر، آقا اب اجازت دے دیجئے میدان کی، تو فاطمہ کے لال نے عجیب تاریخی جملہ فرمایا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، حسین تمہیں اجازت نہ دے گا۔ میں اتنا سن کے عباس دلاور نے عجیب بات کہی، آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ حسین نے سر جھکایا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، عباس اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس دلاور مشکیزہ لے کے نکلے، سکینہ نے مشکیزہ دیا اور عباس دلاور لڑتے ہوئے گھاٹ کو روکے ہوئے ہے، دریا کو فوج روکے ہوئے ہے کہ حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ 4000 کا لشکر ہے جو دریا کو روکے ہوئے ہے، ایک عباس اکیلے ہیں کہ دریا کی طرف جا رہے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ پانی لے کے آنا ہے، عباس نے جنگ کی اور عباس دریا میں اترے۔ تاریخ کا ایک کلیہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عباس دلاور کو امام حسین علیہ السلام نے تلوار نہیں دی ہے، بلکہ تلوار تو حسین نے ایک شب پہلے ہی عباس کی توڑ دی، یہ کہہ کے کہ عباس حسین یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور عباس نیزہ خطی لیے ہوئے، ایک نیزہ ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں علم اور علم کے ساتھ مشکیزہ اور ایک ہاتھ میں نیزہ، بس یہی اسلحہ ہے عباس کے پاس۔ تلوار سے عباس نے جہاد نہیں کیا، مولا عباس نے نیزے سے جہاد کیا۔ اور اس کے بعد عباس دلاور لڑتے ہوئے پانی تک پہنچے اور پانی تک پہنچنے کے بعد مشکیزہ بھر کے عباس واپس آئے۔ لشکر نے گھیرا، ایک تلوار چلی، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، دوسری تلوار چلی، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، اور اب عباس دانتوں میں مشک کو دبائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور یہ رہوار سے کہہ رہے ہیں، اے رہوار مجھے حسین کے خیمے تک پہنچا دے، سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ رہوار تیزی سے چل رہا ہے، مشک کو جری نے دانتوں میں دبایا ہوا ہے، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور مشک پر پڑا اور عباس نے دیکھا کہ پانی بہنے لگا تو رہوار سے فرماتے، رہوار اے میرے گھوڑے، اے میرے رہوار، اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ اب تم مجھے مقتل میں پہنچا دے، تم مجھے نہر تک پہنچا دے۔ اب گھوڑا واپس ہوا، نہر تک لے کے آ گیا، عباس زمین پہ گرے اور ایک گرز لگا، سر پہ گرز لگا، عباس زمین پہ گرے اور گرتے ہوئے آواز دی، آقا خدا حافظ و ناصر۔ حسین لاش عباس دلاور کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے بھیا عباس حسین آ رہا ہے، اے عباس تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ یہ رئیس روتے ہوئے شاہ قتل گہ کو چلے، لہو بھرے ہوئے منظر قدم قدم دے کے، کہیں پہ مشک و علم اور کہیں پہ ہاتھ ملے، یہ کہہ کے لاش برادر سے شاہدی لپٹے کہ کبھی تمہارے بنا ہم کو چین آیا ہے، اب آ کے کھول دو بھیا حسین آیا ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین نے عباس کا لاشا اٹھانا چاہا، مگر عباس دلاور نے کہا کہ میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا مگر میں بچی کو پانی نہ پلا سکا۔ عباس کا علم لے کے حسین خیمے میں آئے اور اب جو خیمے میں فاطمہ کا لال آیا تو بہن زینب لپٹ گئی، سکینہ باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا یہ چچا نہیں آئے، علم آیا ہے، یہ چھدا ہوا مشکیزہ آیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں علم نکلتا ہے وہاں ایک اس کے ساتھ مشک لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے علی اکبر جوان بیٹے کو حسین نے رخصت کیا، جس کے سینے پر نیزہ لگا، حسین روتے ہوئے پہنچے اور یہ کہتے ہوئے پہنچے، یا بنیہ علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی یہ دنیا پر خاک ہے، اس جینے پر خاک ہے، اے میرے لال۔ حسین آتا ہے اور راوی کہتا ہے کہ حسین جب لاش علی اکبر پہ پہنچے تو حسین سے دوڑا نہ گیا، بلکہ حسین پھر کوہنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، پہلو میں علی اکبر کے سر رکھ دیا، بیٹا جوان بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال بابا آ گیا۔ اکبر کی قربانی پیش کرنے کے بعد
حسین نے در کربلا کے میدان میں ایک ٹیلے پہ آواز دی، آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارا استغاثہ سنے۔ بس اس آواز نے ایک اثر ایسا کیا کہ ننھا سا بچہ علی اصغر جھولے میں بے قرار تھا، بس جھولے میں لیٹا ہوا ہے، لیٹا ہوا بے قراری کا عالم ہے کہ جیسے ہی امام حسین کی آواز سنی بچے نے خود کو جھولے سے گرایا، بچے نے جھولے سے گرایا، بیویوں میں رونے کا غل اٹھا، خیمے میں رونے کا غل اٹھا۔ حسین خیمے کی طرف آئے اور آواز دی بہن کیا کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ تو بہن نے قریب آ کے کہا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بھائی بھیا، کوئی بچہ شہید نہیں ہوا ہے بلکہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین آگے بڑھے، ہاتھوں پہ بچے کو اٹھایا، مقتل میں لے کے آئے اور آواز دی فوج جفاکار تمہارے زام ناقص میں اگر میں خطاوار ہوں تو بچہ تو کوئی خطاوار نہیں ہے، اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس بچے کو پانی پلا دو۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں انسانیت کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ جیسے حسین نے کہا کہ اس بچے کو پانی پلا دو، ادھر سے آواز آئی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ کون ہے جو لشکر کا، جو فوج کا کمانڈر ان چیف ہے عمر سعد، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ ایک تیر چلا، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اصغر کی گردن پہ تیر پڑا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ بس شہادت اصغر کے بعد حسین خیمے میں آئے، آواز دی بیبیوں خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حسین خیمے سے نہیں نکلے بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا۔ حسین مقتل میں آئے، حسین مقتل میں آئے، حسین نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھا، حملے میں شدت آئی اور اس کے بعد حسین نے حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ عباس کو دیکھا، پھر حملہ کیا، مگر اب جو حملہ کیا تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تو میری طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگا ہوا لشکر پلٹا، کوئی حسین پہ تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ فاطمہ کا لال دوش زین پہ ڈگمگانے لگا، حسین زمین پہ گرے، آواز دی اماں مجھے سنبھالو۔ ایک ماں کی آواز آئی اے میرے لال تیری ماں آ گئی ہے۔ حسین زمین پہ آئے اور زمین پہ آتے ہی حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ یہ حسین کا آخری سجدہ، حسین کا آخری سجدہ، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد ادھر سے خنجر لے کے شمر چلا، شمر نے حسین کے گلے پہ خنجر رکھا۔ ارے 70 ضربوں میں حسین کا پیاسا گلا کاٹا گیا، ادھر گلا کٹا، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسا، آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والمثل الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
یا ابا